تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقی مومن کی 4 صفات ہوتی ہیں۔ فرمایا پہلی صفت مومن میں یہ ہوتی ہے جب وہ دے تو اللہ تعالی کے لیے دے، جب وہ عطا کرے تو اللہ تعالی کے لیے عطا کرے۔ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں، ایک آدمی مالدار ہے، دوسرا غریب ہے۔ مالدار اگر غریب کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ہے میں یہ جو مال کسی کو دے رہا ہوں صرف اللہ کی وجہ سے دے رہا ہوں، اللہ تعالی کا حکم ہے۔ حالانکہ آج کل تو ایک مسلمان مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے اور زکوٰۃ اس بندے اس غریب کو دیتا ہے جو اس امیر کو بار بار سلام کرے، کسی محفل حجرے میں اس امیر کی عزت کرے۔ آج امیر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں مال سے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، غریب کو دے رہا ہوں، غریب پر احسان ہے۔ حالانکہ وہ احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے مال کو پاک کر رہا ہے۔ اور آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ایک بندے کے پاس مال آیا تو تکبر آ گیا، اور جب تکبر آتا ہے پھر یہ بندہ قارون کے پیچھے چلنے والا، حامان کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہو جاتا ہے جن کے مال نے انہیں تباہ کیا۔ مال آئے تو حضرت عثمان غنی ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ سب سے زیادہ دین اسلام کی امداد انہوں نے کی۔ تو فرمایا آج ایک مسلمان کی پہلی صفت یہ ہو کہ جب وہ کسی کو دے تو دل و دماغ میں یہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسری صفت حقیقی مومن کی یہ کہ جب وہ کسی کام سے منع کرے روکے تو اللہ کے لیے روکنے والا ہو۔ یعنی ایک مسلمان کسی مسلمان سے رکنے والا ہے، کسی مسلمان کو چھوڑنے والا ہے، کسی سے تعلق توڑنے والا ہے۔ فرمایا وہ تعلق اس وقت توڑے جب اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالی اس تعلق کے توڑنے پر خفا نہیں ہوں گے۔ کسی سے رکتا ہے تو دل و دماغ میں ہو میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالی ناراض نہ ہوں گے۔ فرمایا مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کو بتاتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ رشتہ اسلام نے جوڑ دیا، دو مسلمانوں کے درمیان محبت اللہ کے لیے ہو گئی۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، باتوں باتوں میں بات چل پڑی۔ بیٹا کہنے لگا والد محترم جب آپ مسلمان ہو گئے تھے میں ایمان نہیں لایا تھا، جنگ ہو رہی تھی، آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمانے لگے میں تو اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرنے والا ہوں، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں اللہ کا دشمن سمجھ کر تجھے کاٹ کر رکھ دیتا۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے رہنمائی ہے کہ محبت کرنی ہے تو اللہ تعالی کے لیے کرنی ہے۔ پھر بتایا مسلمان کی چوتھی صفت یہ ہو کہ اگر چھوڑنے والا ہو، رکنے والا ہو، کسی پر غصہ اور بغض کرنے والا ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ کس طرح؟ صحابہ کرام سے مثال ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی کلام کیا۔ حضرت علی المرتضی کو پتہ چلا، اس یہودی کو زمین پر گرا دیا
اور اس کی سینے پر بیٹھ گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار اس یہودی کے سر کو اس کے بدن سے کاٹنے والی تھی کہ اس یہودی نے حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب مورخین لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ اس کے سینے سے اڑ کر اسے چھوڑ دیا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ اسے قتل کر رہے تھے، اسے زندہ سلامت چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسے اللہ کے لیے نبی کا گستاخ سمجھ کر قتل کر رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذات اس میں شامل ہو گئی کہ کہیں میں اپنی ذات کی وجہ سے اسے قتل نہ کر دوں، تو فرمایا اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ آج ایک بندہ